بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا دوسرا سبق ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب اور مصنف کا تعارف، فقہ کا تعارف اور کتاب میں استعمال ہونے والی کچھ بنیادی اصطلاحات پڑھی تھیں۔ اب اس سبق میں ہم کتاب کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس کتاب میں 3 چیزیں کور کرنی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو کتاب کی عبارت ہے، عربی عبارت، وہ صحیح اعراب اور درست تلفظ کے ساتھ آنی چاہیے۔ دوسری چیز ہے عبارت کا ترجمہ، یعنی الفاظ کا جو ترجمہ ہے وہ صحیح معلوم ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے اس کی تشریح اور تفصیل، یعنی کتاب میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ مسائل تشریح اور تفصیل کے ساتھ معلوم ہونے چاہیے۔ تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو کتاب کا آنے والا سبق ہے، یعنی جو سبق پڑھنا ہے، وہ سبق پڑھنے سے پہلے طالب علم پہلے عبارت حل کرتا ہے، یعنی اس نے جو عربی گرامر، صرف اور نحو کے جو قواعد پڑھے ہیں ان قواعد کی روشنی میں وہ کتاب کی عبارت کو صحیح اعراب کے ساتھ حل کرے گا۔ اور دوسری چیز، وہ سبق پڑھنے سے پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ اس کے لیے جو الفاظ مشکل ہوں ان کو لغت سے اور ڈکشنری سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کا سارا ترجمہ سبق پڑھنے سے پہلے ہی حل کیا جاتا ہے۔ پھر سبق کے اندر استاد اس عبارت کو اور ترجمے کو سن کر پھر اس سبق کی تشریح اور تفصیل بیان کر دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو آج کا سبق ہے اس کی عبارت دیکھتے ہیں۔ تو یہ کتاب شروع ہو رہی ہے کتاب الطہارتی۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین ففرض الطہارة غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر رحمه الله، والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على الناصية وخفيه۔ وسنن الطهارة غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه، وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء، والسواك والمضمضة والاستنشاق، ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع، وتكرار الغسل إلى الثلاث۔ ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء، فيبتدئ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن والتوالي ومسح الرقبة۔ تو یہ آج کے سبق کی عبارت ہے۔ ترجمہ اور تشریح ہم ساتھ ساتھ ہی کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جو کتاب کا عنوان ہے کتاب الطہارتی، تو کتاب کو کتاب الطہارت سے کیوں شروع کیا ہے؟ اس لیے کہ فقہ میں انسان کے جو افعال ہیں ان سے بحث کی جاتی ہے۔ تو انسان کے جو افعال اور اعمال ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، یا تو عبادات ہیں یا معاملات ہیں۔ عبادات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور معاملات کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کی وجہ سے جو اللہ کے حقوق ہیں، عبادات، ان کو پہلے بیان کیا ہے کتاب میں، اور معاملات کو بعد میں بیان کریں گے۔ پھر عبادات میں سب سے اہم جو عبادت ہے، سب سے جو بنیادی ستون ہے دین کا، وہ نماز ہے، اس لیے نماز کو سب عبادات سے مقدم کیا ہے۔ اور نماز کی جو کنجی ہے وہ طہارت ہے، یعنی نماز سے پہلے جو چیز بنیادی شرط ہے وہ طہارت اور پاکیزگی ہے، اس لیے نماز سے پہلے کتاب الطہارت کو بیان کیا ہے۔ تو کتاب کا لفظ فقہ کی کتابوں میں یہ مسائل کے ایک بڑے مجموعے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو مستقل عنوان کے تحت ہوں۔
اس کے تحت آگے پھر مختلف ابواب ہوتے ہیں، ہر باب جو ہے وہ خاص قسم کے مسائل پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو کتاب الطہارت ایک مرکزی عنوان ہے، عام عنوان ہے۔ اس کے تحت طہارت کے بہت سارے ابواب، وضو اور غسل اور تیمم وغیرہ وہ اس کے تحت شامل ہوتے ہیں۔ طہارت کہتے ہیں پاکیزگی کو، یعنی نظافت اور صفائی ستھرائی ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس کتاب الطہارت کے اندر وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، تیمم کے مسائل اور جگہ کو پاک کرنے اور کپڑے کو پاک کرنے اور کون سا پانی پاک ہے کون سا ناپاک ہے، اس قسم کے سارے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کتاب کی ابتدا قرآن کریم کی آیت سے کی ہے جو کہ وضو کے فرائض کے لیے دلیل ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو تم دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت۔ تو اس آیت میں وضو کے فرائض کو بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، تو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، یعنی جب نماز کا ارادہ ہو تو نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے یہ وضو کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے یہ 4 فرائض کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، چہرے سے مراد پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک درمیان میں جو حصہ ہے وہ سارا کا سارا چہرے میں شامل ہے، اس کو دھونا یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت آپ دھو، یہ وضو کا دوسرا فرض ہے، یعنی اس میں ہاتھوں کے ساتھ جو بازو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ عربی زبان میں یہ ایدی ید کی جمع ہے، یہ ہاتھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن ہاتھ میں پورا بازو شامل ہوتا ہے۔ وامسحوا برؤوسکم، اور تم اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور تم اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت۔ تو درمیان میں یہ مسح کا ذکر ہے، اور آگے جو ارجلکم ہے، اس ارجل کا عطف پیچھے ایدیکم پر ہے، یعنی اس کا تعلق غسل کے ساتھ ہے، دھونے کے ساتھ ہے، مسح کے ساتھ نہیں ہے۔ مسح صرف سر کا ہوگا، پاؤں کا تعلق پیچھے اغسلوا وجوہکم، چہروں کو دھو لو، اس کے ساتھ ہے کہ پاؤں کو بھی دھو لو ٹخنوں سمیت۔ تو اب مصنف نے آیت میں جو وضو کے فرائض بیان کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ ففرض الطہارتی، پس طہارت کے فرائض، طہارت سے مراد یہاں پر وضو ہے، وضو کے فرائض یہ ہیں: غسل الاعضاء الثلاثتی، 3 اعضاء کو دھونا۔ وہ 3 اعضاء کون سے ہیں آیت میں جن کا ذکر ہے کہ چہرے کو دھونا، دونوں بازوؤں کو دھونا اور دونوں پاؤں کو دھونا، یہ 3 اعضاء کو دھونا یہ فرائض میں شامل ہے۔ ومسح الرأس، اور سر کا مسح کرنا، یہ 4 فرض وضو کے اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ آگے ایک وضاحت کر دی ہے کہ جو آیت میں آیا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور آگے آیا ہے وارجلکم الی الکعبین، تو اس میں جو کوہنیوں کا اور ٹخنوں کا ذکر ہے، تو کوہنیاں اور ٹخنے اس دھونے میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو مصنف نے فرمایا والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر رحمہ اللہ۔ والمرفقان کوہنیوں کو کہتے ہیں اور کعبان ٹخنوں کو کہتے ہیں۔ دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے یہ یدخلان داخل ہیں فی الغسل دھونے میں، یعنی کوہنیاں بھی بازوؤں کو جب دھوئیں گے تو اس میں شامل ہوں گی، ان کو دھونا بھی فرض میں شامل ہے، اور ٹخنے ان کو بھی دھونا فرض میں شامل ہے۔ عند علمائنا الثلاثہ، تو یہ شروع میں ہم نے اصطلاحات میں پڑھا ہے کہ جب کہا جائے ہمارے علماء ثلاثہ تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ،
امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، یہ تین حضرات ہوتے ہیں، تو ان تینوں حضرات کے نزدیک یہ دھونے میں شامل ہوں گی۔ امام ظفر رحمہ اللہ، ان کا اس میں اختلاف ہے، ان کے نزدیک یہ کوہنیاں اور ٹخنے دھونے میں شامل نہیں ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ آیت میں الا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ الی المرافقی اور الی الکعبین، تو الا کا جو مابعد ہوتا ہے وہ ماقبل میں داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ الا کے مابعد والے کو غایت کہتے ہیں اور ماقبل والے کو مغیّہ، تو غایت جو ہے وہ مغیّہ میں داخل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ اس بنیاد پر اختلاف ہے۔ تو امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو غایت ہے وہ مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی، یعنی الا کا جو مابعد ہے وہ ماقبل میں شامل نہیں ہوتا۔ انہوں نے مثال دی ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ تم روزے کو پورا کرو رات تک، تو الی اللیل، الا کا جو مابعد رات، وہ رات روزے میں شامل نہیں ہے، یعنی رات شروع ہونے کے وقت روزہ مکمل ہو جاتا ہے، تو اس لیے جیسے وہاں پر رات اس روزے میں شامل نہیں ہے، اسی طرح یہاں پر بھی کوہنیاں اور ٹخنے یہ اس دھونے کے حکم میں شامل نہیں ہوں گے۔ جو ائمہ ثلاثہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ الا کا مابعد ماقبل میں شامل نہیں ہوتا، یہ اس وقت ہے کہ جب وہ الا کا مابعد ماقبل کی جنس میں سے نہ ہو، یعنی مابعد کوئی اور چیز ہے، ماقبل کوئی اور چیز ہے، تو اس وقت مابعد کو ماقبل میں شامل نہیں کریں گے۔ لیکن اگر الا سے پہلے اور بعد جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ دونوں ایک ہی قسم کی ہیں، ایک ہی جنس میں سے ہیں، تو پھر وہ الا کا جو بعد والا لفظ ہے وہ پہلے والے میں شامل ہوگا۔ تو جو رات ہے وہ روزے میں شامل نہیں ہے، وہ الگ جنس ہے، روزہ الگ جنس ہے، اس لیے رات کو روزے میں شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن یہاں پر جو کوہنیاں ہیں وہ بازو کی جنس میں سے ہی ہیں، یعنی عربی زبان میں جب بازو کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں کوہنیاں بھی شامل ہوتی ہیں، اس لیے کوہنیاں کو بھی دھونے کے حکم میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح ٹخنے وہ پاؤں کی جنس میں سے ہی ہیں، پاؤں کے ساتھ ہی شمار کیے جاتے ہیں، اس لیے جب پاؤں کو دھونے کا ذکر ہے تو اس میں ٹخنوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناصیتی، کہ سر کے مسح کا جو ذکر آیا ہے کہ سر کا مسح فرض ہے، تو پورے سر کا مسح یہ فرض نہیں ہے، صرف پیشانی کی مقدار۔ تو پیشانی کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ وہو ربع الرأس، چوتھائی سر کی مقدار ہوتی ہے، تو چوتھائی سر پر مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر پر مسح کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ وہ سنت ہے جو آگے آ رہا ہے۔ اور اس میں ہم نے پورے سر کے بجائے پیشانی کی مقدار کو کیوں فرض قرار دیا ہے، اس کی دلیل یہ حدیث ہے لما روى المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ، اس وجہ سے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سباطۃ قوم، ایک قوم کی کوڑا کرکٹ پھینکنے والی جو جگہ تھی وہاں پر، فبال، آپ نے قضاء حاجت کی، وتوضأ، اور آپ نے وضو فرمایا، ومسح علی الناصیۃ، اور آپ نے مسح کیا پیشانی کی مقدار پر، یعنی پیشانی پر تو مسح نہیں کیا، پیشانی تو چہرے میں داخل ہے، اس کو دھونا پڑتا ہے، سر میں آپ نے پیشانی کی مقدار پر مسح کیا، وخفیہ، اور آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے تو موزوں پر بھی مسح کیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سر میں پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ سر میں پیشانی کی مقدار جو کہ چوتھائی سر بنتی ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض بیان کیے ہیں، آگے وضو کی سنتیں بیان کرتے ہیں۔ وسنن الطہارۃ، طہارت سے مراد یہاں پر وضو ہے۔ وضو کی سنتیں یہ ہیں غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہم الاناء، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا برتن میں داخل کرنے سے پہلے، یعنی ایک تو فرائض میں کہا گیا ہے کہ ہاتھوں کو دھوئیں، ان ہاتھوں سے مراد وہاں پر بازو ہے، بازوؤں کو دھونا یہ فرض ہے۔ یہاں پر جو ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا یہ بتایا گیا ہے،
اس سے مراد صرف ہاتھ ہیں، جن کو ہم اردو زبان میں ہاتھ کہتے ہیں۔ تو برتن میں یہ داخل کرنے سے پہلے، چونکہ ہاتھ اگر ناپاک ہوں گے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، تو اس لیے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا یہ سنت ہے۔ تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ان کو 3 مرتبہ دھو لینا یہ مسنون ہے، تاکہ ہاتھ صاف ستھرے ہو جائیں، پھر اس کے بعد برتن سے پانی لے کر پورا وضو کیا جائے۔ اذا استيقظ المتوضی من نومہ، جب وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہو۔ تو یہ جو نیند سے بیدار ہونے والی قید آئی ہے، یہ احترازی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ اتفاقی ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو وہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ان کو دھو لے، اس لیے یہاں پر بھی یہ الفاظ ذکر کر دی ہیں، ورنہ یہ ہاتھ دھونے والی جو سنت ہے یہ نیند سے بیدار ہونے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کسی بھی وقت کوئی شخص وضو کرنا چاہتا ہے تو پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا اس کے لیے مسنون ہوگا۔ دوسری سنت ہے وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ، وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ بھی مسنون ہے، سنت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا اس کا وضو کامل نہیں ہے، یعنی اس کو اس کا پورا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھ لینا، یا اور جو دعاؤں کی کتابوں میں منقول ہوتی ہیں ان کو پڑھنا یہ مسنون ہے۔ تیسری سنت ہے وضو کی والسواک، مسواک کرنا یہ وضو کی سنت ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں احادیث میں، یہاں تک کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے لیے مسواک کو لازم کر دیتا، تو اس لیے وضو کے ساتھ مسواک کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ والمضمضۃ، اور اس کی سنتوں میں سے کلی کرنا بھی ہے، یعنی منہ میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا اور پھر کلی کر کے اس کو پانی کو باہر پھینک دینا یہ بھی سنت عمل ہے۔ والاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ پانی لے کر اس کو ناک میں ڈالنا اور ناک کو جھاڑنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ وتخلیل اللحیۃ والاصابع، اور داڑھی کا خلال کرنا اور انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ تو داڑھی اگر اتنی کم ہو، بال تھوڑے ہوں کہ نیچے سے جلد نظر آ رہی ہے، پھر تو جلد تک پانی پہنچانا یعنی اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر داڑھی گھنی ہے، نیچے سے جلد نظر نہیں آ رہی، تو اس صورت میں اس کا خلال کرنا یہ مسنون ہے۔ اور انگلیوں کا بھی خلال کرنا مسنون ہے۔ انگلیوں میں ہاتھ کی انگلیاں بھی شامل ہیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر خلال کریں، اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال ہوگا۔ تو بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں گے۔ وتکرار الغسل الی الثلاث، اور وضو کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جن اعضاء کو دھوئیں گے ان کو 3 مرتبہ دھونا۔ غسل کو یعنی جو دھونا ہے اس کو 3 مرتبہ بار بار کرنا، ان 3 مرتبہ اس کا تکرار کرنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ تو چہرے کو بھی 3 مرتبہ دھوئیں گے، بازوؤں کو بھی 3 مرتبہ دھوئیں گے، پاؤں کو بھی 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ مسح جو ہے وہ صرف 1 مرتبہ ہی ہوتا ہے، دھونے والے جو اعضاء ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ آگے وضو کے مستحبات بیان کیے ہیں۔ وضو کے جو فرائض ہیں، فرض تو وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو سرے سے وضو ہی نہیں ہوگا، یعنی وہ عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور سنت وہ اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کو چھوڑ بھی دیا ہے، تو ان کو چھوڑنے سے اگرچہ وہ عمل تو ہو جاتا ہے، وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن مکمل جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور مستحبات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کام کیا ہے، کبھی چھوڑ دیا ہے یا اس کو پسند فرمایا ہے، تو یہ اس میں کچھ چیزیں شامل ہیں۔ تو سنت اور مستحب یہ قریب قریب ایک جیسی چیزیں ہی ہیں، اس لیے مختلف کتابوں میں سنن اور مستحبات آپس میں ملتے جلتے ہوں گے یا کم زیادہ ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ مستحبات بیان کر رہے ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ،
وضو کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے ان ینوی الطہارۃ کہ وہ پاکی کی نیت کرے، یعنی وضو کرتے وقت وہ پہلے دل میں یا زبان سے نیت بھی کر لے کہ میں یہ وضو کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسرا مستحب ہے وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، چوتھائی سر کے بجائے پورے سر کا مسح کرنا۔ یستوعب کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا اپنے سر کو مسح کے ساتھ، یعنی پورے سر کو مسح کے ساتھ گھیر لینا، یہ مستحبات میں سے ہے۔ تو یہاں پر تو مستحب کہا گیا ہے، دوسری کتابوں میں اس کو سنتوں میں شمار کیا گیا ہے، تو یہ قریب قریب ایک جیسی چیزیں ہی ہیں۔ وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ، اور وضو کو ترتیب سے کرنا یہ بھی مستحب ہے، یعنی فَيَبْتَدِئُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت شروع میں گزری ہے اس میں جس چیز سے ابتدا کی ہے اسی سے وضو کرنے والا بھی ابتدا کرے۔ تو سب سے پہلے چہرے کا ذکر ہے تو سب سے پہلے چہرہ دھوئے، پھر بازوؤں کا ذکر ہے پھر بازو دھوئے، پھر مسح کا ذکر ہے پھر مسح کرے، پھر پاؤں کو دھونے کا ذکر ہے تو اس کے بعد پاؤں دھوئے۔ وَبِالْمَيَامِنِ، اسی طرح دائیں طرف سے شروع کرنا یہ بھی مستحبات میں سے ہے، یعنی پہلے دایاں بازو دھوئے پھر بایاں بازو، پہلے دایاں پاؤں دھوئے پھر بایاں پاؤں دھوئے۔ وَالتَّوَالِي، اور پے در پہ دھونا، یعنی ایک عضو خشک ہونے سے پہلے ہی دوسرا عضو دھو لے، پے در پہ دھونا یہ بھی وضو کے مستحبات میں سے ہے۔ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ، اور گردن کا مسح کرنا یہ بھی وضو کے مستحبات میں سے ہے۔ تو اس سبق میں وضو کے فرائض اور سنن اور مستحبات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے وضو کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر آئے گا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔